الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں انتہائی فکر انگیز اور ہم سب کی ضرورت ہے. یہ موضوع اللہ تعالی ہم سب کو انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ کے دوران میں نے سورہ حدید آیت نمبر 14 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا ہے. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے یا موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس سے کون سی چیز ہمیں غافل کرتی ہے یا ہم کس وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. تم اپنی خواہشات میں ہی مبتلا رہے. تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، موت کا وقت آ گیا. انسان اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنے میں ہی مصروف رہا. خواہشوں نے اسے دھوکے میں مبتلا کر دیا. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، اللہ کا امر آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور وہ جو سب سے بڑا فریبی ہے شیطان، اس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. تو دو چیزیں ہیں جو یہاں بیان ہوئیں، ایک تو شیطان اور دوسرا ہماری خواہشات. یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بات میں متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد
اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دھوکے سے بچا کے حقیقت تک پہنچایا جائے۔ حقیقت کیا ہے وہ بتا دی جائے، وہ دکھا دی جائے اور دھوکے سے بچا لیا جائے۔ رات کا وقت ہو، اندھیرے میں کوئی آدمی کھڑا ہو، چھڑی کے کنارے آگ لگائی ہے اور تیزی سے چھڑی کو گھماتا ہے، تو دور سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ یہ آگ کا دائرہ ہے، لیکن وہ آگ کا دائرہ نہیں، وہ تو گھمانے والے کا کمال ہے۔ وہ اتنی تیزی سے چھڑی کو گھما رہا ہے کہ آگ کا گول دائرہ نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ چھڑی کو روک دے تو دائرہ کہاں گیا؟ دائرہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو صرف چھڑی گھمانے والے کا کمال تھا۔ یہ دنیا جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے حقیقت میں ایسی نہیں ہے، یہ تو قدرت نے اپنی کمال شاہکاری سے، قدرت سے اور حکمت سے چیزوں کو ایک ترتیب سے سیٹ کیا ہے اور ہمیں ایک جہان نظر آ رہا ہے، لیکن جب یہ ترتیب بکھرے گی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں گے اور مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ ہم سب دھوکے میں مبتلا ہیں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم سب دھوکے میں مبتلا ہیں، الا من رحم ربی، ہاں جس پر اللہ کا خاص کرم ہے وہ دھوکے سے بچ گیا، ورنہ تیسری بار کہہ رہا ہوں ہم سب دھوکے میں مبتلا ہیں۔ کوئی ہے جس پہ اللہ کا خاص کرم ہو اور وہ اس دھوکے سے بچ گیا؟ بڑی اکثریت تو وہ ہے جنہوں نے آخرت کو بلا ہی دیا، کچھ وہ ہیں مانتے ہی نہیں، کچھ وہ ہیں مان کے بھول گئے، زندگی صرف دنیا کی زندگی ہی سمجھتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی جی رہے ہیں۔ بڑی اکثریت تو وہ ہے، اس وقت دنیا میں ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو آخرت کو بھول گئے، صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ دھوکے میں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں نے کہا کہ ہم سب دھوکے میں ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر کیسے دھوکے میں ہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت چھوڑ کے دنیا میں مبتلا ہوئے، یہ کھلے دھوکے میں ہیں۔ کچھ وہ ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں چند چیزوں میں دین کو اپنا لیتے ہیں، باقی اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ بھی دھوکے میں ہیں۔ 2 کلو دودھ صاف ستھرا پاکیزہ دودھ ہو، اس میں 2 قطرے پیشاب کے ملا دیں تو سارا ہی دودھ خراب۔ کچھ لوگ وہ ہیں ہم میں سے، یہ بھی دھوکے میں ہیں، اپنی مرضی کا دین اپنا لیا، کاروبار دھوکے سے کیا، سود سے کیا اور نماز بھی پڑھ لی، یہ بھی دھوکے میں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صرف علم حاصل کیا، حلال و حرام میں فرق کرنا آ گیا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ ان کو پتہ چل گیا، فقہ ہے ان کے پاس، علم ہے، دین کی سمجھ ہے، لیکن عمل نہیں ہے، یہ بھی دھوکے میں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں دین کا علم بھی ہے، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں جسم مصروف ہے، دل کا جو عمل ہے نا اخلاص وہ نہیں ہے، دل کا جو کام ہے خشیت الہی، محبت الہی، اخلاص وہ نہیں ہے، تو انہوں نے صرف ظاہر کو ہی دین سمجھ لیا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔
یہ لوگ بھی دھوکے میں ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اکثریت دھوکے میں مبتلا ہے۔ دین کا کامل تصور ہمارے سامنے نہیں ہے، دین کی کامل تعلیمات پہ ہم عمل نہیں کرتے، کچھ جزئی تعلیمات پہ عمل کر کے باقی اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے صرف علم کو کافی سمجھا، عمل کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے عمل کیا لیکن اس عمل کے اندر روح نہیں ہے، وہ بے جان عمل ہے، اخلاص نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، ایک وقت آئے گا کہ لوگ نماز پڑھیں گے، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن ان میں کوئی ایک بھی نمازی نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دل میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ ہم سب کو ایک ایسی نصیحت کی ضرورت ہے جو ہمیں جگا دے، ہم سب کو ایسی نصیحت کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے کہ فلاں جگہ تم غلطی کر رہے ہو، فلاں جگہ تم ٹھیک ہو لیکن فلاں جگہ تم غلطی کر رہے ہو، اس کی اصلاح کر لو۔ ہم سب کو ایک ایسی نصیحت کی ضرورت ہے جو ہمیں غفلت سے اٹھا دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، تو جاگدیاں نو کون جگائے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ جاگن کچھ جاگ نہ جانن، کچھ جاگدیاں بھی ستے۔ یہ وہ مقام آ گیا ہمارے اوپر کہ ہم تھوڑا سا عمل کر کے سمجھتے ہیں میں نے مکمل دین پہ عمل کر لیا ہے، میں اللہ کے مقربین میں شامل ہو گیا ہوں، بس دین اتنا ہی ہے جتنا میں نے عمل کر لیا ہے۔ ہمیں ایک ایسی نصیحت کی ضرورت ہے جو ہمیں اس غفلت سے نکال لے۔ اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم سب کو ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ ایک ایسی نصیحت میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی شے ہے جو ہمیں اس غفلت سے نکال لے، تو حضرت فضیل ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان یاد آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی یہ بات کتابوں میں موجود ہے، کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ اگر کوئی موت کو یاد کرے تو یہ سوچ اسے غفلت سے جگا دے گی۔ آج ہماری خرابیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو بلا دی ہے، آخرت کو بلا دی ہے۔ قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیتیں اس موضوع پر نازل ہوئی۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ بار بار آخرت کی یاد قرآن میں دلائی جاتی۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، قرآن کہتا ہے ہوش کرو، اس وقت کیا کرو گے جب جان پیروں سے نکل کے ہنس کی ہڈی تک پہنچ گئی، بس ہجکی کا کام رہ گیا ہے، بس آخری ہجکی۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہوش کرو اس وقت کیا کرو گے، دھیان دو وہ وقت آنے والا ہے، ٹلنے والا نہیں۔ اذا بلغت التراقیہ، جب روح ہنس کی ہڈی تک، جان ہنس کی ہڈی تک پہنچ گئی۔ وکیل من راک، اور کہا جائے گا لاؤ کوئی دوا دارو کرنے والا، کوئی طبیب لاؤ، کوئی دم کرنے والا لاؤ۔ لیکن اب نہ دوائی کا ٹائم رہ گیا، نہ ہی دم کا ٹائم رہ گیا، اب تو اللہ کا حکم پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب دوائی دارو کام کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے جہاں امر الہی نافذ ہونے کا وقت آ گیا، وہاں ہو کے ہی رہن، تقدیر مبرم۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والے کو سمجھ آ گئی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ بڑے شوق سے گھر بنایا تھا،
اب اس گھر سے نکلنے کا وقت آ گیا. کتنا عرصہ سوچتا رہا پینشن ملے گی تو گھر بناؤں گا، پھر کتنی تگو دو کی، نقشہ پاس نہیں ہو رہا تھا، نقشہ منتخب ہی نہیں ہو رہا تھا، یہاں کیا بنائیں یہاں کیا بنائیں. بڑے شوق سے گھر بنایا تھا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے سمجھ آ گئی اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے. بڑی محبت تھی اولاد سے، آج اولاد سے جدائی کا وقت آ گیا ہے. بڑی محبت تھی اپنے منصب سے، آج اس منصب کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. مامون الرشید پہ آخری وقت آیا تو اس نے چولہے میں سے راکھ منگوائی، بجھے ہوئے انگارے. اس نے کہا میری چارپائی کے پاس زمین پہ بچھا دو. راکھ بچھا دی گئی. وہ بستر سے نیچے اترا، راکھ پہ لیٹا اور راکھ میں ہاتھ مار کے کہنے لگا یا من لا یزول ملکو ارحم علی من زال ملکو، اے وہ ذات جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس بندے پہ رحم کر جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والے کو سمجھ آ گئی اب جدائی کا وقت آ گیا. میں ٹالتا رہا، ابھی بڑا دور ہے وقت، بڑا دور ہے وقت، پر اب واری آ گئی. واری سمجھتے ہیں نا، واری آ گئی. لائن لگی ہوئی ہے نا، اپنی اپنی باری پہ جانا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والے کو پتا چل گیا اب میری واری آ گئی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی جڑ گئی. ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ آخری وقت جب روح نکلتی ہے تو پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے، آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہے. ادھر اختتام ہو رہا ہے، ادھر آغاز ہو رہا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، دنیا اور آخرت آپس میں مل گئیں. اور تیسری تفسیر، پچھلے جسم کو سنبھالنے میں لگ گئے، غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو، اور اگلے فرشتے وہ روح کو سنبھالنے میں لگ گئے. دونوں اپنے اپنے کام میں لگ گئے. انسان میں اجمالاً دو چیزیں ہیں نا، جسم اور روح. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پچھلے جو ہے نا وہ جسم سنبھالنے میں لگ گئے، فرشتے روح کو لے کے اس کے مقام کے مطابق روح سنبھالنے میں لگ گئے. تین تفسیریں میں نے بیان کی. چوتھا تفسیری قول امام قرطبی نے اس کو الجامع لأحکام القرآن میں نقل کیا ہے، کسی اور مقام پر اس حدیث کو نقل کیا. اس آیت کی تفسیر میں نہیں بیان کر رہا. میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے کہ جب کسی پہ موت کا وقت آتا ہے، پچھلے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں مرنے والا چھوڑ کے کیا گیا ہے، اگلے پوچھتے ہیں آنے والے بتا لے کے کیا آیا ہے. پچھلے کہہ رہے ہیں بندہ گزر گیا، اگلے کہہ رہے ہیں آیا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ دونوں حالتیں مل گئیں. پچھلے کہہ رہے ہیں چلا گیا، اگلے کہہ رہے ہیں آ گیا. پچھلے سوچ رہے ہیں مر گیا ہے پر زمین کتنی چھوڑ کے گیا ہے، میرے حصے میں وراثت کتنی ہے. پچھلے حساب کر رہے ہیں جانے والا چھوڑ کے کیا گیا، اگلے قبر میں پوچھتے ہیں آنے والے بتا لے کے کیا آیا ہے. ہم اس وقت کو بھول گئے. اٹل ہے، اس نے ٹلنا نہیں، گزرنا ہے اس وقت سے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی طرف کبھی ہمارا پورا سال دھیان ہی نہیں گیا. یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ قبر میں فرشتے سوال کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو مرحلے ہیں نا، احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور متعدد محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ بندے نے جس قبر میں دفن ہونا ہے وہ قبر روز اس کو یاد کرتی ہے، روز اس کا ذکر کرتی ہے. ہم تو بھولے ہوئے ہیں نا، لیکن جہاں جسم کو دفنایا جائے گا وہ مٹی، قبر کی وہ جگہ اس کو یاد کرتی ہے. اب آپ کہیں گے کیا زمین بول سکتی ہے، کیا زمین شعور رکھتی ہے؟
تو قرآن پاک میں ہے اللہ چاہے تو زمین بولے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبار۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے قیامت کے دن ہاتھ پیر بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ چاہے تو ہاتھ بول کے بتا سکتا ہے کہ مجھ سے کیا کام لیا گیا، پیر بول کے بتا سکتا ہے کہ مجھ سے کیا کام لیا گیا۔ زمین روزانہ، قبر روزانہ یاد کرتی ہے اس بندے کو، جہاں میں نے دفن ہونا ہے وہ جگہ روز مجھے یاد کرتی۔ کچھ روایات تو ایسی ہیں، ایک تو میں نے اس پر یہ دلیل دی ہے کہ اللہ چاہے تو پتھر بول سکتے ہیں، زمین بول سکتی ہے، تو دوسری دلیل اس پہ یہ بھی ہے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں میری قبر بنے گی۔ حضرت عثمان غنی وہ سن لیتے ہیں آواز اس جگہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ گئے، کچھ دیر رکعت طاری رہی، اٹھے، غلام ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا یہاں اللہ کے ایک بندے کی قبر بنے گی۔ تو جہاں آپ نے فرمایا تھا نا یہاں اللہ کے ایک بندے کی قبر بنے گی، وہیں آپ کی قبر بنی ہے، وہیں آپ کی قبر مبارک بنی۔ تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ نور محمد چرائی سید الاولیاء زینت الاصفیاء تاجدار تصوف و طریقت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تیرا شریف میں رہتے تھے افغانستان۔ حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پہ آپ تیرا سے آئے پنجاب کی طرف، جہاں آج کل چورا شریف ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، مریدین نے عرض کیا حضور چلیں آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ فرمایا میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہاں مجھے سینکڑوں اولیاء کی قبریں نظر آ رہی ہیں جو آئندہ قبریں بننے والی تھیں، نور ولایت سے آپ نے پہلے دیکھ لی۔ دلی میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غریب نواز کے خلیفہ، جہاں آپ کا مزار ہے، یہاں آپ اپنی حیات مبارکہ میں تشریف لاتے تھے، عصر کے بعد اکثر یہاں بیٹھتے تھے، اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے، یہاں بیٹھ کے وظائف پڑھتے تھے، اور وہیں آپ کا روزہ مبارک بنا۔ تو کچھ ایسے اللہ والے ہیں جنہیں دکھا دیا جاتا ہے یہ جگہ آپ کی قبر کی، وہ سن لیتے ہیں کون سی زمین انہیں بلا رہی ہے، لیکن ہم غافل ہیں، ہمیں صدا نہیں سنائی دیتی۔ حدیث کی کتابوں میں ذکر موجود ہے، قبر روزانہ یاد کرتی ہے۔ امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ عظیم محدث بہقی وہ روایت کرتے ہیں کہ ینادی القبر فی کل یوم، قبر ہر دن یاد کرتی ہے، یعنی کہ کبھی کبھار یاد کیا نہیں، ہر دن قبر یاد کرتی ہے۔ بندہ زمین پہ چل پھر رہا ہے، قبر اس کو یاد کرتی۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے اس وقت زمین بولتی ہے اور روح سنتی ہے۔ اب وہ جو الفاظ حدیثوں میں ہے نا کہ جب میت کو رکھ دیا گیا قبر میں اس وقت زمین بولتی ہے، اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، اذا وضع العبد فی القبر کلمہ، کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کلام کرتی ہے۔ یبن آدم الم تعلم انی بیت الوحدت و بیت الوحشت، اے بندے کیا تو نہیں جانتا تھا میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں،
بعض روایتوں میں ہے قبر کہتی ہے یبن آدم کیف نسیتنی، اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول کیسے گیا، تو نے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ کافر اور فاجر کو قبر کی زمین پکار کے کہتی ہے اے ظالم تو نے مجھے کبھی یاد ہی نہ کیا، میری تنہائی کبھی یاد نہ آئی، میری وحشت کبھی یاد نہ آئی، میرے اندھیرے کو تو نے کبھی یاد نہ کیا، دنیا کی عیش و عشرت میں ہی پڑا رہا۔ اور بعض روایتوں میں یہ قبر کہتی ہے یبن آدم ما عادت لی ماذا عادت لی، اے آدم کے بیٹے میرے لیے کیا تیاری کر کے آیا ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں ساتھی ساتھ لے کے ہی آنا، میں اندھیرے کا گھر ہوں روشنی لے کے آنا، میں تنگی کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں وسعت ساتھ لے کے آنا۔ اور جو الفاظ امام ابن ابی دنیا نے نقل کیے ہیں قبور کے باب میں، وہ تو دل کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو کافر اور فاجر کو زمین یوں جھنجھوڑتی ہے ایھا المغتر بظاہر الدنیا، اے دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، دھوکے سے ہی میں نے بات شروع کی تھی۔ تو قبر کہتی ہے ایھا المغتر بظاہر الدنیا، اے دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھ سے پہلے جو دنیا سے گزرے ان سے تو نے کوئی عبرت نہیں حاصل کی۔ اگر تو عبرت حاصل کرتا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگوں کو بھی اس دنیا نے دھوکے میں مبتلا کیا، اگر تو نگاہ عبرت رکھتا تو آج میں تیرے لیے کھل جاتی، آج میرے اندر آ کے تجھے راحت ملتی۔ یہ تو قبر کا وہ خطاب ہے، 3-4 خطاب میں نے آپ کو سنائے۔ کسی کو قبر کہتی ہے یبن آدم ما غرک بی، اے آدم کے بیٹے میرے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ یہ مختلف خطاب ہیں قبر کے جو روایتوں میں آئے، لیکن یاد رکھیں قبر کا یہ خطاب سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ جب کوئی حضور کا عاشق قبر میں جاتا ہے نا تو پتہ ہے قبر کیا کہتی ہے، اے مومن جب تو زمین کے اوپر چلتا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، فرحت ملتی تھی، اللہ کا بندہ میری چھاتی پہ چل رہا ہے، آج تو میرے اندر آیا ہے تو میں تجھے بتاؤں گی کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ نعم العبد، بندہ بھی اچھا ہے، نعم المورد، جہاں آیا ہے یہ جگہ بھی بڑی اچھی ہے، چنگا بندہ چنگی جگہ۔ قبر اس کو کہتی ہے اچھا بندہ اچھی جگہ پہ آیا ہے، جب تو میری چھاتی پہ چلتا تھا مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، یہ مومن ہے، یہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں رکھتا ہے، آج تو اچھی جگہ پہ آیا ہے۔ اور فاسق کو قبر کیا کہتی ہے، جب تو میرے سینے پہ چلتا تھا تو مجھے تیرے اوپر بڑا غضب آتا تھا کہ تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے اور اللہ کے حکم بھی توڑ رہا ہے۔ اے اللہ کے نافرمان بندے، آج تو میرے اندر آیا ہے، میں تمہیں بتاؤں گی کہ اللہ کے حکم توڑنے کا انجام کیا ہے۔ پھر وہ قبر اس کو دباتی ہے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کی نسبت کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ بندہ ایمان لے کے دنیا سے جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ جو ایمان لے کے گیا اس کو نسبت فائدہ دے گی، اولیاء کی نسبت کا بھی فائدہ ہوگا۔ قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے، گناہ بھی بخشے جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے، بندہ ایمان لے کے جائے۔ آج غفلت کا دور ہے، جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، غفلت بڑھتی جا رہی۔ اور بار دیگر عرض کر رہا ہوں،
دنیا کی پیاس دنیا کے پانی سے بجھائی جا سکتی ہے، قبر کی جو پیاس ہے اس کے لیے ایمان اور نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ دنیا کی آگ پہ پانی ڈالیں بجھ جائے گی، قبر کی آگ پہ توبہ کے آنسو گرانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے پانی سے وہ آگ نہیں بجھے گی۔ جلوہ جانا میں شیخ الحدیث حضرت ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ان کے پاس ایک عیسائی آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، بابا جی مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت بڑے مفسر تھے، شیخ الحدیث تھے، استاذ العلماء تھے۔ تو اس عیسائی جوان نے آ کے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کا باعث کیا چیز بنی ہے، کیسے دل میں خیال آیا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں؟ اس نے جواب دیا میں نے خواب دیکھا صحرا میں بھٹک رہا ہوں، ٹھوکریں کھا رہا ہوں، راستہ نہیں مل رہا، پیاس نے مجھے شدید ہلکان کیا ہوا ہے، پھر ایک جنگل آیا اس میں میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، پانی تلاش کر رہا ہوں، پانی نہیں مل رہا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا مسجد ہے، کچی مسجد، میں نے کہا اس میں کوئی مسلمان ہوگا اور یقیناً میری مدد کرے گا، میری پیاس بجھ جائے گی۔ میں اس مسجد کے باہر ہی، جس طرح کے صحراؤں میں جنگلوں میں کچی مسجدیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں میں اس کے باہر کھڑا ہو کے آواز دیتا ہوں کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے، میں پیاس سے مرنے لگا ہوں۔ اندر سے ایک ایسی خوب روح شخصیت آئی ہے کہ جن کو دیکھنے سے ہی پیاس بجھ جاتی۔ انہوں نے باہر تشریف لا کے فرمایا تجھے پیاس نے تنگ کیا ہے، لے میری انگلی کو چوس لے۔ انہوں نے انگشت شہادت میرے منہ میں رکھی، میں نے اس کو چوسا، صرف میرے جسم کی پیاس ہی نہیں بجھ گئی، میری روح تک ٹھنڈک اتر گئی ہے، میرے دل تک ٹھنڈک اتر گئی ہے۔ 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنعانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی۔ میری پیاس بجھ گئی، مجھے سکون آ گیا، دل میں فرحت اتر گئی، خوشی آ گئی۔ وہ خوب روح ہستی واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے کہا آپ کون ہیں جنہوں نے میری پیاس بجھائی ہے، میری مدد کی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں ہوں محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، اب میں ان کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری برادری کے لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ شاہ صاحب آپ کلمہ بھی پڑھائیں اور آپ مجھے لوگوں سے بچائیں۔ میں نے کہا خواب میں کس کی زیارت ہوئی تھی؟ اس نے پھر کہا محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا جنہوں نے خواب میں زیارت کروا کے تیری پیاس بجھائی ہے نا، تو ان کا غلام بن رہے ہیں، وہی تیرا خیال رکھیں گے۔ کبھی زندگی میں دل گھبرائے تو انہی کو آواز دے لینا، تیرے بلانے میں دیر ہوگی، ان کے پہنچنے میں دیر نہیں ہوگی۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت عطا فرمائی۔ حضور کی نسبت جو ہے، جو بندہ صرف کلمے کا نور لے کے قبر میں چلا گیا ہے نا، اس کی قبر روشن ہے۔ کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، قبرستان جا کے انہوں نے دیکھا ہر قبر میں نور ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بدر حاضری ہوئی، اصحاب بدر جو وہاں مدفون ہیں، شہدائے بدر، ان کی قبروں کو دیکھا، ہر قبر سے نور کا فوارہ نکل رہا ہے، عرش کی طرف بلند اور، لیکن اس نور میں فرق ہے، کسی کا نور بہت بلندی پہ جا رہا ہے، کسی کا اس سے کم بلندی پہ ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے حیران ہو کے
سوچا کہ یہ فرق کیوں ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ جتنا کسی کا حضور کے ساتھ تعلق تھا اتنا ہی نور اس کو عطا کیا گیا، جتنی محبت حضور کی دل میں ہے اتنا ہی آخرت کا نور عطا کر دیا جائے۔ ولایت قرب محمدی کا نام ہے۔ میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں۔ ہم سب دھوکے میں ہیں، کوئی گناہوں میں پڑ گئے وہ بھی دھوکے میں، کوئی نیک عمل کر کے بھی دھوکے میں ہے کہ جس طرح نیک عمل کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے، خضوع و خشوع نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے، زندگی کو بدلنے کا موقع، گناہ بخشوانے کا موقع، غفلت سے نکلنے کا موقع۔ اللہ موقع دے تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے یا نہیں؟ یہ جو رات آ رہی ہے یہ سال کی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ جو رات آ رہی ہے یہ عام رات نہیں ہے۔ لوگ اس رات کو مانگتے ہیں کہ یا اللہ وہ رات نصیب کر۔ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ اور فرشتے زیادہ۔ اس رات رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بخششیں نازل ہوتی ہیں، آئندہ سال کے احکامات فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے بارے میں آئندہ سال کے فیصلے ہو رہے ہوں، کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا، کون بیمار ہوگا، کس کو صحت ملے گی، کس کے رزق میں برکتیں ہوں گی، کس کو تنگ دستی میں مبتلا کرنا ہے، جب ہمارے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں ہمیں غفلت سے سونا چاہیے یا اٹھ کے رب سے خیر مانگنی چاہیے؟ یہ رات ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے آ رہی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے قیامت کے دن جب اعمال تر رہے ہوں گے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے عمل وزن ہی نہیں کیے جائیں گے، عمل اس لائق نہیں کہ وزن کیا جائے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے عمل وزن کیے جائیں گے، جن کے اعمال وزن کیے جا رہے ہیں، وزن تھوڑا ہے، نیکیاں ہیں پر وزن تھوڑا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو شب برات کہاں تھا؟ اگر تو اس رات عبادت کرتا آج تیرے اعمال میں وزن ہوتا۔ یہ رات اخلاص پیدا کر دیتی ہے، اخلاص سے اعمال میں وزن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکال کے اس کی بارگاہ سے جڑ جائیں، بندگی کا زیور اپنا لیں، غفلت سے نکل آئیں۔ اس لیے اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ البراء، جسے ہم فارسی اور عربی کے جوڑ سے کہتے ہیں شب برات۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی آزادی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات قبیلہ بنو کلب، قبیلہ بنو نضر کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کو اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ آزادی حاصل کرنے کی رات ہے، اس لیے اسے شب براءت کہتے ہیں، آزادی کی رات۔ آج کتنے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ دوزخیوں کی کتاب ہے، یہ جنتیوں کی کتاب ہے، ہم تو بھول گئے نا اس بات کو۔ قرآن پاک میں ہے سورہ مجادلہ، غالباً آیت نمبر 6 ہے سورہ مجادلہ میں، ابتدا میں یہ آیت ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ۔ بندے گناہ کر کے بھول گئے، اللہ نے حساب پورا رکھا ہوا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ بھول گئے میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اللہ نے سب جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ احصاہ اللہ، اللہ نے سب حساب رکھا ہوا ہے۔ جب اچانک وہ عمل سامنے آئیں گے، میں تو گناہ کر کے بھول گیا تھا، پر جب وہ عمل سامنے آئے گا اس وقت بندہ ہاتھ ملے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کچھ ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ آج رب موقع دے رہے گناہ بخشوانے کا۔ آج براءت کی رات ہے۔ جو گناہ ہمیں یاد ہیں، جو یاد نہیں آئیں، آج ان سب سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ان سب گناہوں سے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ اور وہ ایسا کریم ہے کہ وہ گناہوں کو صرف معافی نہیں کرتا،
جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، وہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے، جب قیامت کے دن وہ رجسٹر کھولا جائے گا، نامہ اعمال میں وہاں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی۔ ایسے کریم کے دروازے پہ سائل بن کے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آج کی رات غفلت میں نہ گزارے۔ یہ براءت کی رات، یہ توبہ کی رات، یہ بخشش حاصل کرنے کی رات، اور پچھلے سال کے عمل اس رات رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ کچھ عمل رب قبول فرما لیتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عمل رد کر دیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے جو نیکیاں کیں، آج کی رات رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں۔ جو گناہ ہوئے وہ پیش ہو رہے ہیں۔ کئی خوش نصیب ہوں گے جن کے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ خوش نصیب جن کی نیکیاں آج قبول کر لی جائیں گی۔ تو اس لیے بھی آج رب کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے کہ پروردگار پچھلے سال میں مجھ سے جو گناہ ہوئے وہ معاف فرما دے، جو نیکیاں میں نے کی وہ قبول فرما لے۔ پچھلے سال کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، آئندہ سال کے لیے احکامات فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ شب برات مسجد سے گھر تشریف لائے۔ ام المریدین آپ کی زوجہ مبارکہ عرض کرتی ہیں، حضور آج کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام اہل دنیا کی فہرست سے کاٹ کے اہل برزخ کی فہرست میں لکھ دیے جائیں گے، جن کے نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کے قبر والوں کی فہرست میں لکھ دیے جائیں گے۔ امام ربانی مسکرائے، فرمایا بی بی تو یہ کہہ رہی ہے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کے قبر والوں کی فہرست میں لکھ دیے جائیں گے، پر جو دیکھ رہا ہو کہ میرا نام اس فہرست میں لکھ دیا گیا ہے جنہوں نے اگلے سال سے پہلے وصال کرنا ہے۔ جس سال آپ نے یہ فرمایا تھا اگلی شب برات سے پہلے آپ کا اپنا وصال ہو گیا تھا۔ تو کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جنہیں دکھا دیا جاتا ہے۔ امام ربانی قدس سرہ العزیز نے جس رات یہ فرمایا تھا اس سے اگلی شب برات سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ رات آئندہ سال کے لیے احکامات کی رات ہے۔ عصر کے بعد ہی رات کے انتظار میں بیٹھے اور آخری حصہ جو ہے آج کے دن کا اسے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے گزارے۔ مغرب کے بعد یہ صدائے رحمت شروع ہو جائے گی، ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم عطا کریں۔ دو نفل ادا کریں مغرب کے بعد حصول رزق حلال کے لیے کہ یا اللہ آئندہ سال مجھے رزق حلال دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ دو نفل پڑھیں صحت و عافیت کے لیے کہ یا اللہ مجھے بیماریوں سے نجات دے، مجھے صحت عطا فرما۔ دو نفل پڑھیں توبہ پر استقامت کے لیے کہ یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، مجھے اس پر قائم رکھنا۔ اور دو نفل پڑھیں ایمان پر خاتمے کے لیے، یا اللہ آج میں یہ جو دو نفل پڑھ رہا ہوں ان کی برکت سے میرا آخری وقت آسان کر دے، نزع کے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری کر دے۔ کتنے نفل ہو گئے؟ بعض بزرگوں نے 6 نفل بیان کیے ہیں، بعض نے 8 بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 8 نفل بیان کر رہا ہوں۔ 2 نفل پڑھیں صحت و عافیت کے حصول کی نیت سے، 2 نفل پڑھیں رزق میں برکت کی نیت سے، 2 نفل پڑھیں توبہ پر ثابت قدمی، اور 2 نفل ایمان پر خاتمے کی نیت سے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر 2 نفلوں کے درمیان سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ 3 دفعہ سورہ ملک پڑھیں۔ کوئی ایک عمل آپ ان میں سے کر سکتے ہیں۔ جب یہ 8 نفل پڑھ لیں اس کے بعد ختم شریف کرائیں، گھروں میں ختم شریف، مسجدوں میں ختم شریف۔ آج کی شام آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف دیکھتی ہیں۔ آج روحیں انتظار کریں گی تو آپ انہیں ایصال ثواب کر کے تحفے بھیجیں۔
دو کام ہو گئے، ایک تو مغرب کے بعد نوافل اور دوسرا ختم شریف۔ عشاء کے بعد قبرستان جانا یہ حضور کے عمل مبارک سے ثابت ہے، لیکن رات کے کس حصے میں جانا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عشاء کے فوراً بعد جائیں، رات کے کسی حصے میں بھی قبرستان جا سکتے ہیں۔